السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صدر محترم، مشفق و مربی، اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، پردہ نشین میری ماں اور بہنیں، ہم سفر عزیز ساتھیوں، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے لقمہ رحم اللہ نے پالے ہیں۔ فراق کی اس اذیت ناک گھڑی میں فکر گاہ ایک عجیب و غریب کشمکش میں ہے، قلب مغموم و اداس ہے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے اتنی طویل مدت منٹوں میں کٹ گئی۔ جب میں یہاں آیا تھا یوں لگا تھا کہ جیسے ایک طویل راہ ہے جس پر آہستہ آہستہ قدم بڑھانے ہیں، لیکن وقت کی رفتار کسی کے قابو میں نہیں، وہ خاموشی سے بغیر کسی سے کہے آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جس طرح ہر طلوع ہونے والا سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو چکا ہے، اور ہر ڈوبنے والا سورج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہند و نیپال کے سنگم پر ریاست بہار کی جہالت و ناخواندگی میں اور اعتقادی و عملی گمراہیوں سے دو چار خطے میں واقع مادری علمی جامعہ امام ابن تیمیہ مدینۃ السلام چندن بارہ دعوتی، تدریسی، تصنیفی اور علمی سرگرمیوں کا ایک عظیم قلعہ ہے۔ اس کے رگ و پے میں امام ابن تیمیہ کے دین حنیف کے تئیں موجود سچی طرف، مجدد جمع محمد بن عبد الوہاب کی کتاب و سنت کے تئیں بے پایا غیرت و حمیت، امام الاصل علامہ ابن باز کی خالص دعوتی فقہ اور مفسر قرآن، بانی امام جامعہ امام ابن تیمیہ ڈاکٹر لقمان السلفی رحمہ اللہ کی بے لوث قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج یہ چمن جو پھلا رہا ہے، اس چمن کے در و دیوار میں ڈاکٹر رحمہ اللہ کی ایک ایک خون کا قطرہ شامل ہے۔ یقیناً تاریخ گواہ ہے اور تاریخ گواہ رہے گی کہ جب تک یہ جامعہ، اس جامعہ سے ہونے والے ہم طلبہ استفادہ کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے بڑے اساتذہ کرام کی بے لوث قربانیاں ہمارے سروں پر رہے گی، اس وقت تک یہ جامعہ ہمیشہ آباد رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں کی فضا، دوستوں کی ہنسی، کلاس روم کی چمک، اساتذہ کی شفقت اور ان کے احسانات اپنے بہت ساری مشغولیات کو چھوڑ کر ہمارے لیے وقت نکالتے رہے، ہمیں علم کے زیور سے آراستہ کرتے رہے، اور ہر لمحہ ہماری فکری اور روحانی ترقی کے لیے کوشاں رہے۔ ان بہترین شخصیات کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ اساتذہ کی عظمت اور ان کی محنتوں کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیں صرف کتاب ہی علم نہیں دیتے، بلکہ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ، دین کی روشنی اور کردار سازی کا درس بھی دیتے ہیں۔ وہ ہمارے تباہ مستقبل کے لیے دن و رات انتھک جد و جہد کرتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ وہ اصول سکھاتے ہیں جو ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتے ہیں۔ اس گلشن سے رخصت ہوتے وقت دل اداس ضرور ہے، مگر شکر ہے باری تعالیٰ کہ ہم اس گلشن سے اپنی علمی سرمایہ کے ساتھ جا رہے ہیں، جو ہمارے لیے ہمیشہ ہدایت کا چراغ ثابت ہوگا۔ اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اساتذہ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور ہمارے اساتذہ سے جو ہمارے لیے کوشاں رہیں، ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کرتے رہے۔ پروردگار ہمارے اساتذہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔
ان کی بے لوث قربانیوں کو ہمارے لیے باعث کامیابی کا راستہ بنائے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آئیے آپ کے سامنے اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس چمن کو ہمیشہ آباد رکھے، مادر علمی کی در و دیوار کی حفاظت فرمائے، ہر طرح کی شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، ہمارے اساتذہ کے سائے کو مادر علمی پر دیر قائم رکھے۔ ڈاکٹر عبداللہ محمد لقمان السلفی حفظ اللہ کی ہمت و حوصلے کی اوران کو ترقی دے۔ محترم سامعین کرام، قبل یہ کہ میں اسٹیج کو الوداع کہوں، میں اپنے چند احباب کی کچھ تاثرات، کچھ خاکہ پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ محمد آزاد محمد عقیل، آپ کا تعلق بریوا مشرقی چمپارن بہار سے ہے۔ آپ کا داخلہ جونیئر میں ہوا، جونیئر تا فضیلت کی تعلیم آپ نے یہیں سے حاصل کی، آپ نے یہاں مکمل 15 سال گزاری۔ علی احمد انوار الحق، آپ کا بھی تعلق بریوا مشرقی چمپارن بہار سے ہے۔ آپ کا بھی داخلہ جونیئر میں ہوا، جونیئر تا فضیلت کی تعلیم آپ نے بھی یہیں سے حاصل کی، آپ نے یہاں مکمل 12 سال کی زندگی گزاری۔ نسیم اختر شیخ شریف، آپ کا تعلق نرکٹیا روہٹک نیپال سے ہے۔ آپ کا داخلہ ثالثہ متوسطہ میں ہوا، متوسطہ تا فضیلت تک کی تعلیم آپ نے بھی یہیں سے حاصل کی، آپ یہاں مکمل 9 سال رہے۔ اسد اللہ شفیع اللہ، آپ کا تعلق مہواوا شیوہر بہار سے ہے۔ آپ کا داخلہ شعبہ تحفیظ میں ہوا، شعبہ تحفیظ تا فضیلت تک کی تعلیم آپ نے یہیں سے حاصل کی، آپ یہاں مکمل 13 سال زندگی گزاری۔ محمد کرامت عبدالشکور، آپ کا تعلق ہتھا پور مدھوبنی بہار سے ہے۔ آپ کا داخلہ اولا ثانویہ میں ہوا، ثانویہ تا فضیلت کی تعلیم آپ نے یہیں سے حاصل کی، آپ نے مکمل مادر علمی میں 8 سالہ زندگی گزاری۔ مفیض الرحمان فیاض عالم، آپ کا تعلق رغی پورہ مدھوبنی بہار سے ہے۔ آپ کا داخلہ ثانویہ میں ہوا، ثانویہ تا فضیلت تک کی تعلیم آپ نے بھی یہیں سے حاصل کی، آپ نے مکمل یہاں 7 سالہ زندگی گزاری۔ اسامہ احمد جمیل احمد، آپ کا تعلق اروا مدھوبنی بہار سے ہے۔ آپ کا داخلہ اولا فضیلہ میں ہوا، اولا فضیلہ تا ثالثہ فضیلہ تک کی تعلیم آپ نے یہیں سے مکمل کی، آپ نے یہاں مادر علمی میں 3 سالہ زندگی گزاری۔ عبدالرب، آپ کا تعلق بھوارہ مدھوبنی بہار سے ہے۔ آپ نے مادر علمی میں اپنی تعلیم کا آغاز ثالثہ متوسطہ سے کیا، متوسطہ تا فضیلت کی تعلیم آپ نے یہیں سے حاصل کی، آپ نے یہاں مکمل 8 سالہ زندگی گزاری۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، پروردگار مادر علمی کی حفاظت فرمائے، پروردگار ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرمائے، پروردگار مادر علمی سے جڑے ہر ان لوگوں کی حفاظت فرمائے جو ہمیشہ مادر علمی کی ترقی میں رات دوگنی 4 چوگنی ترقی میں لگے رہتے ہیں۔ پروردگار ان لوگوں کی تمام لوگوں کی قربانی کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔